فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفاطر ہے. سورۃ السبا اور یہ سورۃ الفاطر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے وسطی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں بنیادی مضامین اللہ کی وحدانیت، کفر و شرک کے انکار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کے اس بات کے حوالے سے. سب سے پہلے جیسے سورہ سبا کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ ساری تعریفیں، سارے کمالات، ساری خوبیاں اور صفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو خلق کی ہے، پیدا کی ہے، اور ان کی ایک فطرت مقرر کی ہے. حمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو جو کسی کے ذاتی کمال اور خوبیوں پر بولی جاتی ہے. جتنے بھی دنیا کے حقیقی کمالات ہیں اور کسی کے اپنے ذاتی کمالات ہیں، کسی کے عطا کردہ نہیں ہیں، وہ صرف اللہ ہی کے. انسانوں میں کسی کے پاس کوئی خوبی کمال موجود ہے، وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی انسان کا اپنا تخلیق کردہ نہیں ہے. اس لیے حمد ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی خوبیاں اسی میں پائی جاتی ہیں، اور وہی انسانیت اور کائنات کو خوبیوں اور کمالات سے نوازتا ہے. تو فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض. یہ سورہ فاطر ہے. جہاں اس کا نام سورہ فاطر ہے، ایک دوسرا نام اس کا سورۃ الملائکہ بھی ہے، جیسے کہ اگلی آیت کے اس اگلے حصے میں ملائکہ کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے اس کائنات کی جو فطرت اللہ نے تخلیق کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. ایک ابداع ہوتا ہے، ابداع کہتے ہیں کہ بغیر کسی مادے کے اللہ نے اس کائنات کا مادہ تخلیق کیا. پہلے سے مادہ موجود ہو ایسا نہیں تھا، بلکہ اس خود کائنات کا جو مادہ اور مٹیریل ہے وہ اس مالک کائنات نے وجود اس کو بخشا ہے. اس کو بدیع کہتے ہیں. قرآن میں اس کا تذکرہ متعدد مقامات پر آیا. ایک جگہ فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو ازسر نو ان کا مادہ بنانے والا. پھر جب اللہ نے اس ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اس کا مادہ بنایا، تو پھر اس مادے سے مختلف مخلوقات ڈیزائن کی. آسمان بھی، زمین بھی، انسان بھی، حیوانات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی. جیسے یوں سمجھو کہ مٹی ہے، ایک مادہ ہے، پھر اس مٹی سے مختلف جو ہے شکلوں کی چیزیں تیار ہوتی ہیں. اینٹ تیار ہو، برتن تیار ہوں، اور کئی چیزیں تیار ہوتی ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس مادے سے جب اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو ہر ایک مخلوق کی کچھ صفات ایسی مختص کر دیں، مخصوص اس کے ساتھ کر دیں، جس کی وجہ سے وہ دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتی ہے.
وہ جو مخصوص صفات ہیں جس کی وجہ سے نباتات بنے، جس کی وجہ سے حیوان بنا، وہ مخصوص صفات جس کی وجہ سے انسان بنا، اس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ یہ جو آتا ہے کہ انسان، اس کی اپنی ایک فطرت بنائی گئی ہے، اس فطرت پر اس کو خلق کیا گیا ہے، اور وہ فطرت انتہائی سلامتی والی اور بہترین اور عمدہ تھی۔ تو وہ بنیادی صفات ہیں جن صفات پر اس انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور انہی صفات کی وجہ سے یہ انسان دیگر تمام مخلوقات سے نمایاں اور ممتاز ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے ہر ایک مخلوق کی الگ صفات پیدا کی ہیں، آسمان کی صفات ہیں، زمین کی کچھ خصوصیات ہیں، اور وہ اپنی خصوصیات کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو ابتداءً پیدا کیا، اور ان میں ان کی مخصوص خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا، ان کی فطرت کے ساتھ پیدا کیا۔ تو ایسی ذات، اس کی یہ سارے کمالات، یہ ساری کارکردگی کہ ہر ایک مخلوق کے لیے وہی صفات اس نے طے کی ہیں جو اس کے لیے انتہائی مناسب تھی۔ اور انسان کے اندر 3 بنیادی صفات ہیں جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں۔ اگر وہ انسان کے اندر صفات نہیں ہیں تو وہ گویا اپنی فطرت سے ہٹا ہوا ہے، وہ حیوان بن چکا ہے، اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے۔ اور وہ 3 صفات حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صفت انسان کے اندر اللہ نے رائے کلی کی رکھی ہے کہ یہ انسان رائے جزی نہیں رکھتا، یعنی صرف ذاتی مفادات اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، نہ صرف اپنا خاندانی اور گروہی مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ انسان ان سے ہے، اس کے اندر انسانیت کی سوچ موجود ہوتی ہے۔ جزوی مفاد وہ حیوانوں میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان، اسے اپنی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا مردار جنگل میں پڑا ہوا ہے، ایک کتا جس سے کھایا ہی نہیں جا رہا، اس کی ضرورت سے بہت وافر اور زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے جنس کے دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ اگر آ جائے تو وہ اس مردار کو چھوڑ کر اس کتے کو کاٹنے دوڑے گا، اس کو بھگانے کی کوشش کرے گا۔ ایک مرغی جس نے اپنے پروں کے نیچے انڈا سی کر چوزے نکالے ہیں، وہ اپنے ان بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ دشمن بلی حملہ کرتی ہے تو وہ اس پر جھپٹ پڑتی ہے، لیکن اگر دوسری مرغی کے بچے آ جائیں ٹھونکے مار کر بھگا دے گی۔ ایک ہی وقت میں 2 بھینسوں نے بچہ جانا ہے، ایک ہی شکل، رنگت، سب کچھ ایک جیسی ہے، لیکن ایک بھینس اپنے بچے کو تو دودھ پلائے گی، دوسری بھینس کا بچہ اس کے نیچے چھوڑ دے تو ٹکرے مار کر بھگا دے گی، اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو گویا یہ جزئی سوچ، صرف اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی سوچ، یہ انسانیت کا خاصہ نہیں ہے۔ انسانیت کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے اگلے درجے میں انسانیت کے لیے بھی سوچے۔ جہاں اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے، جہاں اپنے خاندان کے لیے سوچ رہا ہے، تو اس کی سوچ ساری انسانیت کی بھی ہونی چاہیے، اپنی قوم کی بھی ہونی چاہیے کہ میری قوم آج جن مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں میں الجھ رہی ہے، اس کو ان سے نکلنا چاہیے، ان سے چھٹکارا دلانے کی اس کے اندر فکر اور سوچ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ ساری انسانیت کو جب وہ گمراہی اور خرابی میں مبتلا دیکھے، ظلم و زیادتی کا شکار دیکھے، تو اس پر اس کا جو ہے دماغ وہ گرم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اسے کوشش اور عمل، جد و جہد کو بڑھانا چاہیے، عمل اختیار کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے میں انسانیت کو ان مشکلات سے چھٹکارا دلاؤں۔ اگر یہ سوچ موجود ہے تو پھر وہ انسان ہے، اور یہ وصف اس کے اندر موجود ہے رائے کلی کا، جس کی وجہ سے وہ حیوانات سے ممتاز ہو جائے۔ اسی طرح اس انسان کے اندر ایک مادہ ہے حب جمال کا، کہ ہر چیز کو یہ عمدگی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، بہتر سے بہتر اس کی کوالٹی تیار کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، اس کے اندر اچھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی تلاش، یہ انسان کی صفت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، جب سے انسان بنا، اس انسان نے بہتر سے بہتر کے لیے کیا کچھ تیار نہیں کر لیا۔ آپ مکان ہی دیکھ لیں کہ پہلے دور کے مکان وہ کس درجے کے تھے، پھر انسان نے اس کے اندر کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا کی، اور آج کہاں تک پہنچ گیا۔
آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے ڈیزائن ہر سال میں تبدیل ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تبدیلی لاتا ہے انسان، کیونکہ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں۔ یہ مادہ اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، حیوان میں نہیں ہے۔ حیوان جب سے پیدا ہوا ہے اس کے رہنے کا بھی وہی طریقہ ہے، کھانے کی بھی وہی چیزیں ہیں، وہ اسی طریقے اور سلیقے سے رہ رہا ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ انسان نے اپنی خوراک میں پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں کر لی ہیں، ان کے اندر کیا کیا ذائقے لذتیں پیدا کر لی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں تیسرا مادہ جو انسان کے اندر ہے وہ مادہ ایجاد و تقلید ہے، یعنی یہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان اس کے اندر تقلید کا بھی مادہ ہے کہ وہ بہت سارے پہلے لوگوں کی جدوجہد کوشش عمل سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تاریخ انسان کے لیے ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ انسان تاریخ سے بھی سیکھتا ہے جی، دوسروں کی جو بھی دنیا کے اندر اچھا کردار ادا کرنے والے ہیں ان سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، تقلید ان کی کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ایجاد بھی کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو سکھا بھی رہا ہوتا ہے، دوسروں کو تعلیم بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کا ہی وصف ہے۔ تو اللہ نے ان صفات کے ساتھ انسان کو بھی پیدا کیا، آسمان و زمین کا بھی وہ فاتر ہے، انسانوں کا بھی وہ فاتر ہے کہ جس نے انسانوں میں یہ اعلیٰ درجے کی صفات پیدا کی۔ اور پھر اس انسان اور اپنے درمیان میں رابطہ رکھنے کے لیے، رابطہ کار کے طور پر اپنے پیغامات انسانوں تک پہنچانے کے لیے، پھر اس ساری کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلانے اور سنبھالنے کے لیے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ملائکہ مختلف ذمہ داریاں ہیں ان کی، ہر ایک فرشتہ اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کے اندر اللہ نے طاقت و قوت اور صلاحیت الگ رکھی جی۔ کسی کے اندر صلاحیت بہت زیادہ ہے، کسی کے اندر درمیانے درجے کی ہے، کسی کے اندر جتنی جیسی ذمہ داری تھی اس کے مطابق اللہ نے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا جاعل الملائکتی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے فرشتوں کو بنایا ہے رسولاً، قاصد، رابطہ کار، نمائندہ، رسول اپنے اور بندوں کے درمیان میں، کہ وہ اللہ کے پیغامات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول بنایا، درمیان میں واسطہ بنایا، اور وہ فرشتے اولی اجنحۃ، وہ پروں اور بازوؤں والے ہیں، مختلف بازوؤں والے۔ اجنحہ جناح کی جمع ہے جس کا معنی پر ہوتا ہے، اور پر بمانے بازو کے، جیسے ہمارے بازو ہیں اس طرح اللہ نے فرشتوں کو پر عطا کیے ہیں جو بمنزلہ بازوؤں کے ہیں، اور ان کی ساری طاقت و قوت کا راز انہی پروں میں ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی طاقت و قوت اللہ نے ہاتھوں میں رکھی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنی اس طاقت و قوت کا اظہار کرتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بنایا اولی اجنحۃ، پروں والا۔ کسی کے 2 پر ہیں، مثنیٰ، یعنی کسی کے اندر جتنی طاقت 2 درجے کی چاہیے تھی تو 2 پر اللہ نے ان کے بنائے، ومثنیٰ وثلاثہ، کسی کے 3 ہیں، ورباع، کسی کے 4 ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، مزید بھی خلق میں، تخلیق یعنی بنانے میں وہ اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ 4 تک ہی محدود نہیں ہے، اللہ نے بعض فرشتوں کی طاقت و قوت اس سے بھی بہت زیادہ رکھی ہے۔ جیسے جبرائیل امین کے بارے میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا ان کی اصلی شکل میں اس طرح کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں ان کے، تو ان میں طاقت و قوت کا بہت بڑا فرشتہ ہے، اور ایک پر اگر وہ چلائے تو بستیوں کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ نے بیان فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، خلق میں، تخلیق میں جسے چاہے مزید اسے بڑھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت دسترس رکھنے والا ہے، اس کی قدرت اور دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ ہی قدیر ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی فاتر ہے۔ اس کے دلائل اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 11 دلیلیں ذکر کی ہیں، جن میں سے 10 دلیلیں تو عقلی ہیں، عقلی طور پر انسان کی عقل کو مخاطب کیا، اور ایک دلیل وحی ہے۔
تو پہلی عقلی دلیل اللہ نے بیان فرمائی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم۔ دیکھو اللہ ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اپنی رحمت انہیں عطا کرتا ہے، رحمت ان کے لیے جاری کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کو جاری کر دے، اسے عطا کر دے، تو کوئی اس رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت، یاد رکھو، اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اللہ کسی کو اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما دے، اپنی اس کائنات کے نظام کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دے، حقیقت تک رسائی عطا کر دے، یہ سب سے بڑی اللہ کی مہربانی اور عنایت ہوتی ہے۔ تو اللہ جس کو اپنی رحمت عطا کرتے تو فلا ممسک لا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور جس کے لیے رحمت کو روک دے فلا مرسل له من بعدی، تو اس کے روکنے کے بعد کوئی اس کو جاری نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت و عنایت ہی اس دنیا میں ہے جو بندوں کے لیے اس نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں، روحانی نعمتوں سے لے کر ظاہری اور مادی نعمتوں تک آپ ایک طویل سلسلہ دیکھیں گے اللہ کی رحمتوں کا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ سب عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر جس کو چاہتا ہے، جتنی رحمت چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور جس سے محروم رکھنا چاہے تو اسے محروم کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے اپنی مخلوقات پر، اسے پورا غلبہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، بہت سارے طاقتور قوت والے ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں میں کوئی حکمت نہیں ہوتی، بس اپنی اس طاقت و قوت کو منوانا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے، بغیر کسی حکمت کے وہ حکم نہیں دیتا۔ اس کے بعد انسانوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو تو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ جیسے کچھ احسانات کا تذکرہ ہوا، سر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کتنی اس کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو نا، نہیں گن سکتے، اتنی اس کی نعمتیں۔ اور فرمایا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر دیکھو جب اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو گے، اس کی رحمت کو دیکھو گے، تو تم اس نتیجے تک لازمی پہنچو گے کہ اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے اس کائنات کا؟ یرزقکم من السماء والارض، دیکھو اللہ ہی تو خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، لہذا اس کے سوا کون معبود ہو سکتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اس لائق و قابل ہے کہ تم اسی کی پرستش کرو، اسی کے احکامات کی تعمیل کرو، اسی کے سامنے جھکو۔ لیکن فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس اپنے مالک کو چھوڑ کر پتہ نہیں کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ توفکون، توفک یہ لفظ عربی میں دو طرح استعمال ہوا ہے، افق سے بھی، افق سے بھی۔ اور اگر افق سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، راستہ چھوڑ دینا، اپنی منزل سے منحرف ہو جانا۔ اور افق سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں۔ تو فکون جے یعنی تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کس راستے کی طرف تم جا رہے ہو؟ شیطان کے پیچھے جو تمہارا ازلی دشمن ہے، پہلے دن سے جس نے تم سے دشمنی کی ٹھانی تھی، تم اس کے راستے پہ چلے جا رہے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارا اتنا مہربان، خیرخواہ، ہمدرد، تمہیں پیدا کرنے والا، نعمتیں دینے والا، تم پر مہربانیاں کرنے والا، اس کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو؟ ذرا غور تو کرو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ باتیں کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ کا تعارف کون کروا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ جو امت کے لیے خیر خواہ ہیں، جن کے اندر انسانیت کی اعلیٰ درجے کی ہمدردی
موجود ہے، جو اللہ کی اس کائنات کے اندر نمائندے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اس دنیا کے اندر اپنی اتھارٹی قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کتنے لوگ ہیں جو ان کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی عظمت کے معترف نہیں ہیں، اور ان کی تنقیص علیہ باللہ اور نامعلوم کیا ان کے بارے میں فضول بک بک کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا معاملہ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے جب بھی اپنے ہادیوں، رسولوں اور رہنماؤں کو بھیجا ہے نا، تو ان کو اسی طرح کی مفاد پرست، جھوٹے، مغرور، شیطان کے پیروکار لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان سے دکھ اور تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ آپ گھبرائے نہیں۔ وہیں یکذبوک، اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہی ہیں تو فقد کذبت رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ سچی جماعتوں کو، سچے لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ سارے مانتے ہیں، بلکہ اکثریت مخالف ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی عظمت شان کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، وگرنہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہذا جو انسان جیسا عمل کرے گا نا تو اس کے مطابق سزا بھی پائے گا۔ اللہ کے پاس اس کے وہ معاملات پہنچ رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر آئے ہیں وہ دنیا میں غالب آئیں گی، اور مخالفین کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے دنیا میں بھی، اور اسی طرح ایک اللہ کا اور وعدہ بھی ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ سارے انسان دنیا میں ان کو عمل کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جب سب کا عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر اللہ ایک ایسا دن اس نے رکھا ہوا اور مقرر کیا ہوا ہے کہ اب سارے انسان اپنے ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، پھر ان اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ وہ وعدہ جو اللہ کا ہے قیامت کا، وہ بھی یقیناً پورا ہونا ہے، وہ سچا وعدہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ محض تمہیں ڈرانے کے لیے ایک بات کہہ رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وہ وعدہ سچا ہے کہ ایک دن تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زیب و زینت، انسان اکثر اس دنیا کی مال و دولت، عیش و عشرت میں ایسا ڈوب جاتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اس انسان کے لیے دنیا کی محبت جو ہے، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، اسی طرح مال و دولت کی محبت، کاروبار کی محبت، مکانوں کی محبت ایسی ہیں ان کے لیے فریفتہ ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ایسا یہ لٹو ہو جاتا ہے کہ اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں اور کہاں پہنچنا ہے میں نے، اس کو بھول ہی جاتا ہے۔ یار یہ انسانیت بھی کیا ہوئی کہ صرف گارے اور مٹی کی نظر کر دے، بس اتنا ہی اللہ نے اس انسان کو بنایا تھا۔ آج ہر انسان اسی گارے اور مٹی میں ہی کھیل رہا ہے، اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے، مکان بنانے میں لگا ہوا ہے اور انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ بس اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے یہ دنیا کی زندگی، یہ اس کی دل فریبیاں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے حوالے سے تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کرے، دھوکے باز، دھوکے میں مبتلا کرنے والا، الغرور، اس سے مراد شیطان ہے۔ غرور اس لفظ کو بھی دو طرح سے پڑھا گیا ہے، غرور فتح کے ساتھ اور غرور ضمہ کے ساتھ۔ غرور ہو تو اس سے مراد دھوکے باز، چال باز، دھوکے میں مبتلا کرنے والا تمہارا دشمن شیطان ہے، جس نے ازل سے ہی اللہ سے مہلت مانگی تھی اور کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اور میرا چیلنج ہے اگر تو مجھے مہلت دے دے گا نا تو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے نا آج،
جس کو تو نے بڑی عزت سے نوازا ہے نا، میں اس کو تیرے راستے سے ہٹا کر چھوڑوں گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لو بھائی، ہم نے تمہیں مہلت دے دی، اور تو جو گھوڑے دوڑانا چاہتا ہے نا، اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکم فی الاموال والاولاد، تم ان پر جس طریقے سے بھی وار کرنا چاہتا ہے وار کر لے۔ اجلب علیہم بصوتک، اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اپنے اور مختلف طریقوں، ہیلوں بہانوں سے، جیسے چاہتا ہے۔ شیطان کے مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں انسانیت کو گمراہ کرنے کے، اور آج اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ صوت ہے، پراپوگنڈا ہے۔ جی، آپ اپنے معاشرے میں اس کو بہت زیادہ دیکھیں گے، جھوٹ کا پراپوگنڈا ایسا۔ آج کل تو اب کے صحافی اللہ کی پناہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس کی کیا حقیقت ہی کوئی نہیں ہوتی، اور نہ معلوم ایسے جھوٹ بولتے ہیں، اور بیچارے کتنے لوگ اس پر اعتماد کر کے شیطانوں کے راستے پر چلتے ہیں، اور قوموں کی قومیں، نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو نسل انسانیت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ورکر کو بچاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے آج ورکروں کو مرواتے ہیں، لیڈرشپ کو تباہ برباد کرواتے ہیں، اور آگے نسل انسانیت کو غارت گری کا شکار کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ کثر الحرج، قتل و غارت گیری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت گیری کا آپ کے ملک میں بھی، دنیا بھر میں بھی کس قدر کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسان کی کوئی عزت اور منزلت رہی ہی نہیں ہے۔ جی، جھوٹے لیڈر بھی اپنی ان بیچارے ورکروں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور حکومت بھی بدماشی پر اتری ہوئی ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ان کو بجائے اچھے انداز سے سمجھایا جائے، پہلے تو ان کو تیار کیا جاتا ہے، خود ہی مروانے کے لیے میدان میں لایا جاتا ہے، پھر ان کو مروا کر پھر اس پر اپنی الگ سیاست چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے مفادات نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں کہ انسانوں کو مرواتا ہے، انسانوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات پیدا کرتا ہے، تصورات پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس وقت قتل و غارت گیری کا کھیل اسلام کے نام پر کھیلا جا رہا ہے۔ یہ سب سے جو اسلام انسانی جان و مال کی حفاظت کی بات کرتا تھا، انسانی تحفظ کی، جان ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہیں، آج اس اسلام کے نام پر قتل و غارت گیری ہو رہی ہے ہر طرف۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اس دھوکے باز سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حوالے سے یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے۔ الغرور، اور اگر الغرور ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکے میں خود مبتلا نہ ہو جانا۔ دھوکے باز شیطان وہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، دشمن ہی بنا کرو۔ اگر کوئی انسان دشمن سے دوستی بنا لے اور اس کی دشمنی ختم تو ہوئی کوئی نہیں ہے، تو وہ دشمن تو تمہارا تیا پانچا کر دے گا، وہ تو اپنا بنا کر تمہاری تباہی کر دے گا۔ شیطان ہمیشہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں گمراہ کرتا، اس کے مختلف طریقے، اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ عالم کو اس نے گمراہ کرنا ہے تو کس انداز سے، عابد کو گمراہ کرنا ہے تو کس انداز سے اس نے گمراہ کرنا ہے، عامی آدمی کو غلط راستے پر لے جانا ہے تو اس نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ ہر آدمی کا راستہ گمراہی کا الگ ہوتا ہے۔ ہاں، سمجھدار، فقیہ، باشعور عالم، اس سے وہ بڑا ڈرتا ہے، بڑا خوف زدہ ہوتا ہے، جس کے اندر شعور ہو، جو سمجھتا ہو اس کے ان ہتھ کنڈوں کو، ان کی جال سازیوں کو سمجھتا ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک سمجھدار عالم، باشعور، فقیہ، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عابد ہوں، وہ بہت جلدی شیطان کا کھلونا بن جائیں گے، عبادت کے ذریعے سے شیطان کا کھلونا بن جائیں گے،
لیکن ایک عالم جو فقیہ ہے، سمجھدار ہے، دین کا گہرا علم رکھتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں شیطان کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ تو اس لیے شیطان بڑا مکار ہے، مختلف مکر و فریب سے وہ انسانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لوگوں سمجھدار ہو جاؤ، اللہ نے متنبع کیا، خبردار کر دیا، اس کو اپنا دشمن بنا کر رکھو۔ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ تو اپنی پارٹی اور جماعت کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے تاکہ انہیں بھی اپنے ساتھ جہنمی بنا کر چھوڑے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ بھی جہنمی ہوں۔ یاد رکھو الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کو مانا اور اس کے مطابق درست عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا سامان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔